ہمارا آج کا جو سفر تھا وہ اسلام آباد سے مانسہرہ کی طرف تھا۔ مانسہرہ سے ہم نے ناران کاغان کی طرف نکلنا تھا۔ ہم 4 دوست جو ہیں ہم نے اچانک پروگرام بنایا جس میں جواد صاحب، میں، سہیل مغل اور ہمارے جو لاسٹ میں بیٹھے ہوئے زبیر، جو کہ اس ٹائم نظر نہیں آ رہے۔ جواد صاحب ہم سب کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیمرے کی طرف ہیں۔ یہ زبیر بھی آگے، زبیر نے بھی آگے وکٹری کا نشان بنایا۔ وہ جواد صاحب کہہ رہے ہیں سائڈ سے دیکھیں۔ اچانک ہمارا پروگرام بنا ہے۔ اسلام آباد سے ہم جب نکلے ہیں، اسلام آباد سے ہم مانسہرہ کی طرف رفع دوا ہیں، موٹر وے پہ ہیں، تو ساتھ ساتھ جتنے بھی مناظر ہوں گے یہ ہم آپ کو کیچ کرواتے جائیں گے، انفارم کرتے جائیں گے۔ ایک بہترین سفر تھا دوستوں کے ساتھ، تو چلیں ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آگے۔ یہاں پر ایک قابل ذکر جو بات ہے، ہمارے جتنے بھی سیاح ناران کاغان کی طرف جاتے ہیں، پہلے ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی۔ جی ٹی روڈ سے انہوں نے جانا ہوتا تھا اور یہ 8 گھنٹے کا جو سفر ہے یہ 16-17 گھنٹے لگ جاتے تھے گجرانوالہ سے۔ لیکن جب سے یہ سوات موٹر وے بنی اور یہ اسلام آباد سے نکلتے ہوئے سوات سے جب ہم مانسہرہ کی طرف ہوتے ہیں تو پھر یہ موٹر وے پہ آپ ڈائریکٹ مانسہرہ تک سفر کر سکتے ہیں۔ اب ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، رفتار بھی ہماری سپیڈ بھی ٹھیک ہے اور اس میں پٹرول کی کنزمپشن جو ہے وہ بھی کم ہے، کیونکہ رش نہیں ہوتا یہاں پر، جگہ جگہ پہ بریک نہیں لگتی۔ اب ہم جو ہے وہ تقریباً مانسہرہ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور راستے میں جگہ جگہ 2 سے 3 ٹنل آتی ہیں اور بڑی خوبصورت ہے۔ یہ ایک شاہکار ہے، نواز شریف گورنمنٹ میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم سانگ سن رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو انجوائے تو ہوتا ہی ہے۔ یہ اب ایک بورڈ آ گیا جس پہ یہ ایبٹ آباد، حویلیاں اور مانسہرہ کا وہ بتا رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ مانسہرہ ہے۔ جواد صاحب بھی انجوائے کر رہے ہیں سانگ کو، اور جواد صاحب کی مہربانی کہ یہ تمام روٹ کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سفر کو انجوائے بھی کروا رہے ہیں۔ سہیل کا میں ذکر کرتا جاؤں، سہیل جو ہے وہ مانسہرہ کا رہنے والا ہے، یہ اس کا آبائی گاؤں ہے اور ہمیں یہاں پر آنے میں مشکل بھی نہیں ہو رہی، اور یہ جگہ جگہ پہ ہمیں چیزوں کا بتا رہے ہیں، سیرگاہوں کا بتا رہے ہیں، پہاڑوں کا بتا رہے ہیں، دیہاتوں کے بارے میں یہ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں۔ یہ ابھی پھر سامنے جو ہے وہ بورڈ آ گیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ مانسہرہ بالکل قریب ہے۔ یہ سائڈ پہ ایبٹ آباد اور حویلیاں آ جاتا ہے، اور سامنے ہم نے مزید سفر کرنا ہے تو وہ پھر مانسہرہ آ جائے گا۔ تو مانسہرہ سے قبل جو ہے وہ ٹنل آئے گی، اس ٹنل کو بھی ہم جو ہے ویڈیو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی گرین ایریا ہے، انتہائی خوبصورت وادیاں، اور ان وادیوں میں جو یہ موٹر وے بنایا گیا ہے، جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ٹنل آئے گی، ٹنل انتہائی خوبصورت ہے۔ اس میں جو لائٹنگ کی گئی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں اس میں پہلے بھی ایک دفعہ سفر کر چکا ہوں، اور ہماری گاڑی جو ٹنل میں انٹر ہونے لگی ہے، آپ دیکھیں گے یہاں کی خوبصورتی، اور یہاں پر لائٹنگ جو گرین لائٹنگ کی گئی ہے انتہائی خوبصورت منظر ہے اور بہت مزہ آتا ہے۔ سیاحوں کے دل موہ لینے والے یہ مناظر ہوتے ہیں کہ بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں موٹر وے کو گزارنا، یہ ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ یہ سی پیک کا ایک پارٹ ہے، چائنا کی مدد سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے، اور یہ ہماری لوکل گورنمنٹ جو KPK کی گورنمنٹ، اس نے اس میں کافی انویسٹمنٹ کیے، اور وفاقی گورنمنٹ ظاہر ہے اس کے اندر یہ کام چل رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہیں، سیاحوں کا جو رش ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ٹنل کی جو لمبائی آلموسٹ کوئی 2 کلومیٹر کی یہ نزدیک ہے۔ مسلسل ہماری گاڑی جو ہے وہ 60 to 70 پہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، اور ٹنل جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، لیکن یہ میرے خیال میں ہم ٹنل کے اینڈ میں آ گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹنل مسلسل جو ہے وہ اس میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور گاڑیاں جو لائن سے ترتیب سے چل رہی ہیں۔ یہ دوسری سائڈ پر بھی ٹنل ہے، ایک ٹنل میں ڈبل وے نہیں چلایا گیا، اس کو الگ طریقے سے بنایا گیا، اور اس ٹنل اور موٹر وے کی وجہ سے جو سیاح ہیں ان کا سفر کافی کم ہو جاتا ہے اور آرام دہ سفر ہو جاتا ہے۔ ہم ناران کاغان جہاں پر 16-17 گھنٹے لگتے تھے، وہاں پر صرف 8 گھنٹوں میں ہم ناران کاغان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ یہاں پر ٹنل ختم ہو جاتی ہے